مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے پیر و مرشد تاجدار دربار عالیہ کیمپ دارالاسلام حضرت شیخ ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سر العزیز کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کوئی آ کے اپنی پریشانی بتائی. فرمایا فلاں ذکر پڑھا کرو اللہ آسانی فرمائے گا. وہ سن کے کچھ دور جانے کے بعد واپس پلٹ آیا. کہتا جی ڈر تو نہ لگے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تو نے کسی مرد کلندر کی غلامی کی ہوتی تیرے سارے ڈر اتر جاتے. ہم چونکہ باغی ہیں، سرکش ہیں. کون کہتا ہے ہم غلام رسول ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں؟ کون کہتا ہے؟ آئے نا میدان میں ذرا. ہم تو اپنی مرضی کے غلام ہیں، نفس کے غلام ہیں، شہرت کے غلام ہیں، لذت کے غلام ہیں، زینت کے غلام ہیں، راحت کے غلام ہیں. ثابت کریں نا. مولانا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ عاشقوں کا امام گزرے ہیں. آپ کا فارسی میں نعتیہ کلام بے مثل کلام ہے. اس پائے کا کلام کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. اور بڑا آدمی ہے، مقبول آدمی ہے، جس کا کلام حضور نے سماعت فرمایا ہوا ہے. اتنا بڑا آدمی ہے. تو ایک دن اس نے اپنے شعروں میں حضرت جامی نے اپنے آپ کو غلام محمد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا جامی میرا غلام تو بلال ہے. آپ خواب سے بیدار ہوئے اور بہت روئے کہ اللہ کے رسول مجھ سے دعویٰ بڑا ہو گیا. میری اوقات نہیں تھی مگر دعویٰ میں نے بڑا کر دیا. اس کے بعد زندگی میں کبھی اپنے آپ کو غلام محمد نے لکھا. جب بھی لکھا غلام از غلامان محمد، حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام. تو میرے محترم صرف چند بنیادی باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لہ. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ شخص بالکل مومن نہیں ہے جس کو میری ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے. مجھ سے جس کو فرمایا محبت نہیں. اور یہ بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی. 3 بار. اللہ خبردار وارنے گئے لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو میری ذات سے محبت نہیں ہے. اب محبت تو آپ دیکھتے ہیں ہمیں بھی ہے نا. آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں دنیا دار آدمی ہوں، مال پہ بھی مر جاتا ہوں اور چائے کا کپ مل جائے کبھی کبھی اس پہ بھی مر جاتا ہوں. یہ تو میری وہ اپنی نفس کی دنیا ہے. جی اگر اس محبت کا ایک نظارہ دیکھنا ہو تو ماں کو دیکھو جو بچے سے محبت کرتی ہے. آپ باپ ہیں تو بچے سے، اپنے بچے سے، اولاد سے محبت کرتے ہیں. مگر یاد یہ رکھنا کہ ساری کائنات کی ماؤں کی مامتا کی محبت اکٹھی کر لو، میرے نبی کی محبت کی گد کو بھی نہیں پہنچتی. اب وہ یہ تکڑی ترازو کبھی خود ہی لگا کے تول لینا کہ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے. آپ اس خاتون کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو 6 مہینے کا چھوٹا سا بچہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، یہ میرا بچہ بھی ساتھ لے جائے. فرمایا بی بی یہ کیا لڑے گا، یہ معصوم شیرخوار بچہ 6 مہینے کا یہ کیا جنگ کرے گا. اس نے کہا حضور میں جانتی ہوں یہ لڑ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی بدبخت کافر آپ پر وار کرے، آپ پر تلوار چلائے تو یہ بچہ ڈھال کا کام تو دے سکتا ہے. یہ کٹ جائے گا آپ تو بچ جائیں گے. جب ماؤں کی مامتائیں محبت کے یہ مظاہرے پیش کریں تو پھر جو نسل جنم لیتی ہے وہ پھر طارق بن زیاد جیسی، محمد بن قاسم جیسی اور ایسی وہ سپہ سالار، وہ کمانڈر، وہ لشکر، وہ جج، وہ جرنیل جو زمانہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیے یقیناً دوبارہ پیدا نہیں ہوئے. اور وہ کس وجہ سے عظیم تھے؟ صرف اس بات پر. آئیں محبت کا وہ معیار ہم ذرا چیک کریں، کتنی محبت کرنی چاہیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ دوسری حدیث ہے. اس محبت کا پیمانہ ہے، اس کی میئرمنٹ ہے، پیمائش ہے اس کی. فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور کائنات کے تمام انسانوں سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے.